اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے استفہام۔ استفہام کا معنی ہے سوال کرنا، یعنی آج کے ٹاپک میں ہم سوالیہ جملے وہ پڑھیں گے کہ جملوں کو کیسے سوالیہ بنایا جاتا ہے۔ ناظرین، سوال دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا سوال جس کا جواب ہاں یا نہیں میں دیا جا سکتا ہے، تو عربی میں اس کے لیے حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں، اور یہ دو ہیں، آ اور حل۔ ناظرین، حروف استفہام آ اور حل ایک مکمل جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں اور اس جملے کو سوالیہ بنا دیتے ہیں، لیکن اس سے جملہ اسمیہ میں کوئی اعرابی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ تو ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ ناظرین، ھذا یہ اس میں اشارہ ہے، قریب کا اشارہ ہے اور مذکر کا ہے۔ ھذا کا معنی یہ۔ اب ہم اس کو مبتدا بناتے ہیں حالت رفع میں اور معرفہ۔ تو ھذا سے حالت رفع، نصب اور جر ایک ہی ہوتی ہے، یعنی ھذا، یہ مبنی اسم ہے، اور یہ اس میں ضمیر ہے تو ضمائر معرفہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے حالت رفع میں اور معرفہ تو یہ مبتدا بن گیا۔ ھذا کا معنی یہ ہے، اور آگے اس کی خبر آ رہی ہے قلم، حالت رفع میں اور نکرہ اور جنس اور عدد میں مبتدا کے مطابق، واحد اور مذکر۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے، یہ ایک مکمل جملہ اسمیہ ہے۔ اور اب اگر سوال کرنا ہو کہ کیا یہ قلم ہے، کیا یہ قلم ہے، تو اس کے لیے استعمال ہوگا حرف استفہام، سوال کرنے والا حرف، یعنی آ یا حل۔ آ یہ حرف استفہام ہے، اور اس کے آنے سے یہ جملہ اب سوالیہ ہو گیا۔ اب اس کا مطلب ہوگا کیا یہ قلم ہے۔ اسی طرح ہم اس سے پہلے حل بھی لگا سکتے ہیں، حل ھذا قلم، کیا یہ قلم ہے، اور یہ جملہ سوالیہ ہو گیا۔ اور ناظرین، ایسے جو سوال ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہیں میں دیا جا سکتا ہے، اس کا جواب اگر ہاں میں دینا ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے نعم۔ نعم کا معنی ہے ہاں یا جی ہاں، یس۔ اور اگر کہنا ہو کہ نہیں، تو نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے لا۔ لا کا معنی ہے نہیں یا جی نہیں۔ اور نعم کہنے کے بعد آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نعم، جی ہاں، ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ لیکن صرف نعم کہہ دینا ہی کافی ہے کہ جی ہاں، مختصر جواب۔ ناظرین، انت یہ اسم ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر۔ انت کا معنی تو، جب مذکر کو کہنا ہو، واحد کو، کہ تو انت۔ اب ہم اس کو جملہ اسمیہ کا مبتدا بناتے ہیں، کیونکہ انت حالت رفع میں ہے، اس سے حالت نصب اور جر ہوتی ہے کا، اور یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے اور اس میں ضمیر معرفہ ہوتا ہے۔ تو انت کا معنی ہو گیا تو ہے۔ آگے اس کی خبر آ رہی ہے ناظرین کہ تو یوسف ہے۔ یوسف نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام، جو بنی اسرائیل میں سے ایک بہت بڑے نبی تھے،
حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے، انت یوسف، یہ خبر ہے کہ تو یوسف ہے۔ اگر کسی کو کہنا ہو کہ تو فاطمہ ہے تو ناظرین پھر انتا نہیں ہوگا، پھر ہوگا انتی، کیونکہ فاطمہ مؤنث ہے تو اس کے ساتھ ضمیر بھی مؤنث استعمال ہوگی، انتا نہیں ہوگا، انتی فاطمہ تو۔ اور یہاں پہ ہے انتا یوسف، تو یوسف ہے۔ اور اگر کہنا ہو کہ تو یوسف ہی ہے، حصر کا ٹاپک ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر میں پڑھا، یعنی خبر کو مبتدا کے ساتھ خاص کرنا، کہنا کہ تو ہی یوسف ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں ناظرین کہ مبتدا اور خبر کے درمیان میں، یعنی مبتدا کے بعد مبتدا کے مطابق حالت رفع کی ضمیر لاتے ہیں اور خبر کو معرفہ کر دیتے ہیں۔ اب مبتدا ہے انتا، تو اس کے مطابق حالت رفع کی ضمیر کیا ہوگی؟ یہ چونکہ خود اس میں ضمیر ہے تو اس کے مطابق ضمیر لائیں گے تو وہی ہوگی جو مبتدا ہے، یعنی انتا۔ تو ناظرین یہ ہو گیا 2 دفعہ انتا، انتا انتا یوسف، کہ تو ہی یوسف ہے۔ 2 دفعہ جب انتا آیا تو ہو گیا تو ہی یوسف ہے۔ اور ناظرین اگر پھر ایک اور تاکید لانی ہو، کہنا ہو کہ ضرور تو ہی یوسف ہے، ضرور تو ہی یوسف ہے، تو یہ تاکید کیسے آتی ہے؟ عربی میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے لام تاکید استعمال کرتے ہیں، جو زبر والا ہوتا ہے، اسم، فعل اور حرف ہر کسی پر داخل ہو جاتا ہے اور کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا، بلکہ جملے میں زور پیدا کرتا ہے، تاکید کا مفہوم پیدا کرتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں بالکل ایسا ہے، ضرور ایسا ہے۔ تو کیا ہوگا یہاں پہ یہ جو آیا تھا انتا دوسری بار، اس پہ لام تاکید آیا تو یہ بن جائے گا لَأَنْتَ یوسف، انتا لَأَنْتَ یوسف۔ ناظرین دیکھیں 2 تاکیدیں، پہلی تھی جب حصر کا مفہوم پیدا کیا، انتا کے بعد ایک اور انتا آیا، اور اب دوسری تاکید لَأَنْتَ۔ پہلے اس کا ترجمہ تھا انتا یوسف، تو یوسف ہے، پھر آیا انتا یوسف، تو ہی یوسف ہے، اور پھر لام تاکید انتا لَأَنْتَ یوسف، ضرور تو ہی یوسف ہے۔ اور پھر ابھی ایک کمی باقی ہے، اور وہ کیسے دور کرتے ہیں؟ یقین پیدا کر کے۔ اور ناظرین یقین کیسے آتا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل ہم پڑھ چکے ہیں، اِنَّا۔ ناظرین اِنَّا حرف مشبہ بالفعل ہے، جو جملہ اسمیہ پہ داخل ہو تو اس کے مبتدا کو حالت نصب دیتا ہے۔ تو انتا مبتدا ہے اور انتا سے حالت نصب کیا ہے؟ کا۔ اور ناظرین ہم نے دیکھا کہ حالت نصب اور جر کے ضمائر متصلہ ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ انتا سے جو حالت نصب ہے کا، تو یہ اس کے ساتھ متصل ہو جائے گا، یعنی جڑ جائے گا، تو یہ بن جائے گا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، بے شک ضرور تو ہی یوسف ہے۔ اور اب ناظرین سوال کیا جا رہا ہے، کیا یقیناً ضرور تو ہی یوسف ہے؟ تو اس کے لیے حرف استعمال ہوا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف۔ ناظرین عام طور پر سوال ہوتا ہے جب کسی چیز کا جواب معلوم نہ ہو،
کوئی شک ہو کہ کیا یہ قلم ہے تو سوال کیا جاتا ہے جب معلوم نہ ہو. لیکن یہاں ایک عجیب طرح کا سوال ہے. 3 تاکیدیں ہیں، ایک حصر کے ساتھ انت، ایک لام تاکید کے ساتھ لا انت، اور پھر شک شبے دور کر کے یقین کے ساتھ انکا. 3 تاکیدوں کے ساتھ پہلے کہا جا رہا ہے کہ تو ضرور بالکل یوسف ہے، اور پھر ساتھ سوال بھی جڑ دیا گیا کہ کیا تو ہی یوسف ہے. یہ ہے قرآن مجید کی ایک آیت. جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر یہ راز کھلا کہ ہمارے سامنے عزیز مصر کی شکل میں جو شخص کھڑا ہے یہ وہی یوسف ہے جسے ہم نے پہلے کنویں میں ڈالا اور پھر اسے بیچ ڈالا، تو یہ ان کی جو گھبراہٹ اور خوف کی کیفیت وہ صاف ان کے سوال سے ظاہر ہو رہی ہے، اور ساتھ حیرانگی کی بھی کہ جسے ہم نے غلام بنا کر بیچ ڈالا وہ آج اس رتبے پہ کیسے پہنچ گیا. اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف. یہ ہے ناظرین سوال. ناظرین اس جملے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی خوبصورتی سے کس طرح سے سوال کیا گیا ہے، اور اس میں کتنی تاکیدیں ہیں. لیکن یہ چیز آپ اگر اردو ترجمہ دیکھیں گے قرآن مجید کا تو آپ کو اس میں نہیں ملے گی. یہ صرف آپ محسوس کر سکتے ہیں، اور کب کریں گے؟ جب آپ قرآن مجید کو صحیح عربی زبان میں سمجھ کے پڑھیں گے، اور اسی کے لیے ہمارا یہ پروگرام ہے. ناظرین یہ تھا سوال کا سب سے سادہ طریقہ، کہ ایسا سوال جس کا جواب ہاں یا نہیں میں دیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے 2 حروف ہیں آ اور حل، جو جملہ اسمیہ سے پہلے استعمال ہوتے ہیں اور اس میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتے. لہٰذا آپ کوئی بھی جملہ اسمیہ لیں، سادہ سا جملہ اسمیہ، اور اس سے پہلے آ یا حل لگا دیں تو وہ جملہ سوالیہ ہو جائے گا. اب ناظرین آتے ہیں سوال کی دوسری قسم کی طرف. ایسا سوال جس کا جواب دینے کے لیے آپ کو پورا جملہ بولنا پڑتا ہے. تو ایسے سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسمائے استفہام. اسم کی جمع ہے اسماء، یعنی نام. اسمائے استفہام یعنی ایسے اسم جو سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو ناظرین ہم اسمائے استفہام پڑھتے ہیں ایک ایک کر کے. ناظرین ھذا ایک اسم ہے جس کا معنی ہے یہ. اب اگر ہم نے کہنا ہو کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو اس کے لیے اس میں استفہام استعمال ہوتا ہے ما. اور ناظرین یہ اسم استفہام ایک اسم سے پہلے استعمال ہو کے ایک مکمل سوالیہ جملہ بنا دیتے ہیں. جیسے ھذا کا معنی تھا یہ، اور جب کہا کہ ما ھذا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اب ناظرین دیکھیں کہ اس سوال کا جواب آپ ہاں یا نہیں میں نہیں دے سکتے. کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ کیا ہے اور آپ کہیں جی ہاں، یا آپ کہیں جی نہیں. تو ایسا سوال جس کا جواب ہاں یا نہیں میں دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں حروف استفہام آ اور حل. تو یہ اسمائے استفہام ایسے سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں جس کا آپ کو مکمل جواب دینا پڑتا ہے. ما ھذا، ما ھذا، یہ کیا ہے، تو آپ کو بتانا پڑے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ھذا قلم، یہ قلم ہے، یا ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. آپ کو پورا جواب دینا پڑے گا. تو ما
ہاذا، ما کے آنے سے کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوئی، صرف ایک اسم سے پہلے یہ استعمال ہوا اور اس نے پورا سوالیہ جملہ بنا دیا۔ ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ اسمن، اسمن کا معنی ہے نام، کوئی نام، اور اگر کہنا ہو اس کا نام، اس کا نام، وہ، ہوا اور اس کا نام، تو الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، اسمو مرکب اضافی، اسمو اور ہوا سے حالت جر ہو، اسم ہو کا معنی اس کا نام، اور اسم ہما ان دو کا نام، اور اسم ہم ان کا نام، اور اسم ہا مؤنث کے لیے، اسم ہو مذکر کے لیے اس کا نام، اور اسم ہا مؤنث کے لیے اس کا نام، اسم ہما اور اسم ہن، اور اگر کہنا ہو تیرا نام تو انتا سے حالت جر کیا ہوتی ہے؟ کا، تو یہ بن جائے گا اسم کا، اسم کا معنی ہے تیرا نام، اور اگر کہنا ہو کہ تیرا نام کیا ہے تو بہت سادہ طریقہ، اس سے پہلے ما لگا دیں گے، اور ناظرین یہ جو اسمن کی یہ حمزہ کی یہ حرکت ہے، یہ وصلی ہے، یعنی جب اس سے پہلے کوئی اسم یا حرف اور آ جائے گا تو یہ ختم ہو جائے گی، تو اس کو آپ پڑھیں گے، میم کی زبر کو آگے سین کے ساتھ ملائیں گے تو پڑھیں گے مسمو کا، اصل میں تھا ما کیا ہے؟ اسمو کا، تیرا نام، ما اسمو کا، تو اس کو پڑھتے ہیں مسمو کا، مسمو کا معنی کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ انا یوسف، میں یوسف ہوں۔ دینن، ناظرین دین نظام، سسٹم، اور اگر کہنا ہو تیرا دین، تیرا تو سے تیرا تو انتا، اور اس سے مرکب اضافی مضاف الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، تو دینن سے بن گیا دینو، اور انتا سے حالت جر کیا ہے؟ کا، اور حالت نصب اور جر کے ضمائر چونکہ متصلہ ہوتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ مل جائے گا، اٹیچ ہو جائے گا، اور یہ بن جائے گا دینو کا، تیرا دین۔ اور قبر میں سوال ہوگا کہ تیرا دین کیا ہے، یعنی دنیا میں کس نظام کے تحت تو نے اپنی زندگی گزاری؟ کہا جاتا ہے نا کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ اشتراکی نظام ہے، اور یہ اسلامی نظام ہے، مختلف نظام ہے نا، تو وہ انہی کو کہتے ہیں عربی میں دین، دینوں کا، تیرا دین، اور سوال کیا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے؟ بڑا سادہ سا سوال ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، یعنی دنیا میں تو کس نظام کے تحت اپنی زندگی گزارتا تھا؟ ناظرین لون کا معنی ہے رنگ، کوئی رنگ، اور اگر کہنا ہو اس کا رنگ، اس مذکر کا، تو ہوا سے الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، لونو، اور ہوا سے حالت جر کیا ہوگی؟ ہو، لونو ہو، اس مذکر کا رنگ، اور اگر کہنا ہو اس مؤنث کا رنگ، مؤنث کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے ہیا، اور ہیا سے حالت جر کیا ہوتی ہے؟ ہا، تو یہ ہوگا لونو ہا، لونو ہا کا معنی ہے اس مؤنث کا رنگ، اور ناظرین یہاں پہ بات ہو رہی ہے گائے کی، کہ اس گائے کا رنگ، بقراتن، بقراتن کا معنی گائے،
تو اس کے لیے بقرۃن چونکہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ضمیر ہا کی استعمال ہوئی، لونھا اس کا رنگ، اور اگر کہنا ہو کہ اس کا رنگ کیا ہے تو اس سے پہلے ما آئے گا اور جملہ اسمیہ مکمل، ما لونھا اس کا رنگ کیا ہے۔ ناظرین قرآن مجید میں جو سورہ بقرہ ہے وہ اسی سے ہے کہ وہاں پہ ایک گائے کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ کوئی گائے ذبح کرو، تو وہ آگے سے سوال کرنے لگے کہ اس کی عمر کیا ہو، وہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیا ہو، تو یہ وہ ان کا سوال ہے، ما لونھا اس کا رنگ کیا ہے۔